آج ذوالحج کی 3 تاریخ اور پہلا بدھ کا دن ایسا مبارک وقت لے کر آیا ہے جسے غفلت میں گزار دینا بہت بڑی محرومی بن سکتا ہے۔ آج کسی بھی وقت یہ خاص وظیفہ پڑھ لے، پھر اپنی زندگی میں وہ تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کا آپ نے برسوں سے انتظار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ بند قسمت جاگ اٹھتی ہے، رکے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں اور دل کی چھپی ہوئی حاجات بھی پوری ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھیں، ذوالحج کی یہ بابرکت گھڑیاں بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور کئی لوگوں کی تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اس لیے دیر مت کریں، دنیا کے کاموں سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں اور اس مبارک دن کی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت میں اپنا حصہ ابھی سمیٹ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 ذوالحج اور پہلا بدھ کا دن ہے، ایک ایسا مبارک دن جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات، رحمتوں اور برکتوں کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین، ذوالحج کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم اور محترم مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا جانے والا ایک نیک عمل عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بند قسمتیں جاگ اٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔ اور آج کا دن یعنی بدھ کا دن، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ دن بھی اپنے اندر خاص تاثیر رکھتا ہے۔ کئی نیک لوگوں نے اس دن مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت دیکھی، کئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملا، کئی پریشان حال لوگوں کے حالات بدل گئے۔ اسی لیے آج 3 ذوالحج بدھ کے دن میں آپ کے لیے ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یہ وظیفہ رزق، دولت، شفا، سکون، خوشحالی اور ہر ناممکن حاجت کے لیے بے حد مجرب مانا جاتا ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کے گھروں سے برکت ختم ہو چکی تھی، جن کی دعائیں برسوں سے قبول نہیں ہو رہی تھی، جن کے کاروبار بند ہو گئے تھے یا جن کے دل مسلسل پریشانیوں سے بھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی برکت سے ان کے لیے ایسے راستے کھول دیے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، ذوالحج کے یہ مبارک دن انسان کی تقدیر بدلنے والے دن ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے ساتھ ساتھ انہیں نوازنے کے فیصلے بھی فرماتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر کامیابی ان کے قدم نہیں چومتی، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے تو چند لمحوں میں ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ آج شاید وہی لمحہ آپ کی زندگی میں بھی آنے والا ہو۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، اگر ہر طرف سے ناکامی مل رہی ہے، اگر گھر میں بے سکونی، بیماری، جھگڑے اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر رزق میں تنگی ہے، اگر شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا کوئی دشمن ہر بار آپ کے راستے میں دیوار بن جاتا ہے، تو آج ذوالحج کی 3 تاریخ اس بابرکت دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آج ہی آپ کے لیے غیب سے ایسے فیصلے فرما دے کہ آپ کی آنے والی پوری زندگی بدل جائے۔ یاد رکھیں، جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا۔ کئی لوگ صرف ایک دن کے اخلاص اور یقین کی وجہ سے ایسی کامیابیاں پا لیتے ہیں جنہیں حاصل کرنے میں دوسروں کو برسوں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، ختم تو صرف انسان کا یقین ہوتا ہے، اور جب انسان دوبارہ یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو بند دروازے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، ہم نے بہت دعائیں کی مگر قبول نہیں ہوئی، ہم نے بہت وظائف پڑھے مگر حالات نہیں بدلے، ہم اب تھک چکے ہیں۔ تو آج اپنی مایوسی کو ختم کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے یہی دن مقرر کر رکھا ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کی زندگی میں سکون اترنا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کے گھر سے بیماری، پریشانی اور تنگ دستی نکلنا شروع ہو جائے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیں، جہاں انسان کے راستے ختم ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ وہ رب چاہے تو سمندر میں راستہ بنا دے، جلدی آگ کو ٹھنڈا کر دے، ناممکن کو ممکن بنا دے اور ایک لمحے میں انسان کی تقدیر بدل دے۔ اسی لیے آج کے اس مبارک دن کو غفلت میں مت گزاریں، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ ذوالحج کے یہ مبارک لمحات بہت قیمتی ہیں۔ جو لوگ ان دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور خلوص سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے اور ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔
جب انسان ٹوٹ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج 3 ذوالحج کے اس بابرکت بدھ کے دن آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، دبئی، قطر، عمان، بنگلہ دیش یا کسی اور ملک میں ہوں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، بس وضو کے ساتھ پاکیزہ حالت میں مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر آپ کے آنسو سچے ہیں، اگر آپ کے دل میں یقین باقی ہے، اگر آپ واقعی اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو پھر ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کے رزق میں ایسی برکت آ جائے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ ہو سکتا ہے بند کاروبار دوبارہ چل پڑے، ہو سکتا ہے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے گھر کے جھگڑے سکون میں بدل جائیں، اور ہو سکتا ہے وہ دعا جو برسوں سے آسمان کی طرف اٹھی جا رہی تھی آج قبولیت کا پروانہ لے کر واپس آئے۔ اس لیے دیر مت کریں، دنیا کے کاموں سے چند منٹ نکالیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور آج 3 ذوالحج کے اس بابرکت پہلے بدھ میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا پتہ یہی عمل آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی عمل بن جائے اور آنے والے دنوں میں آپ خود کہیں کہ واقعی اللہ جب چاہتا ہے تو پل بھر میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی روح کو سکون دینے والے وظائف، مجرب اعمال اور زندگی بدل دینے والی دعائیں روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ کیا پتہ کون سا عمل، کون سی دعا اور کون سا وظیفہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ بہت سے لوگ صرف ایک وظیفے کی برکت سے قرض سے نکل آئے، کئی لوگوں کے بند کاروبار چل پڑے، کئی بے اولاد لوگوں کے گھر خوشیوں سے بھر گئے اور کئی بیمار لوگ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گئے۔ اس لیے اس نیکی کے سفر میں شامل ہو جائیں تاکہ آنے والے ہر روحانی عمل سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 ذوالحج پہلے بدھ کے دن یا رات میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، اور اگر کسی وجہ سے بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ تنہائی میں سکون کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے محبوب رحمت عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی دعا کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے اور بندے کی فریاد سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جب بندہ محبت سے درود پڑھتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک بار محبت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو حلال روزگار کی نیت کریں، اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض کی ادائیگی کی نیت کریں، اگر گھر میں بیماری ہے تو شفا کی نیت کریں، اگر اولاد نہیں تو نیک اولاد کی نیت کریں، اگر کاروبار بند ہے تو کاروبار میں برکت اور ترقی کی نیت کریں، اور اگر دل کسی پریشانی سے بھرا ہوا ہے تو اللہ کے سامنے اپنا دکھ رکھ دیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ آپ کی خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے اور دل کے اندر چھپی ہوئی تکلیفوں سے بھی واقف ہے۔ کئی بار انسان لوگوں کو اپنا درد نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ جب آپ نیت کر لیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔
اب جب آپ نیت بھی کر چکے، درود پاک بھی پڑھ لیا اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو اب اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل کو دنیا کی ہر سوچ سے آزاد کر دیں۔ یوں محسوس کریں جیسے اس وقت آپ اور آپ کا رب آمنے سامنے ہیں، نہ دنیا کی آوازیں ہیں، نہ لوگوں کی باتیں، نہ ماضی کا غم، نہ مستقبل کا خوف، صرف آپ ہیں، آپ کے آنسو ہیں اور آپ کا رب ہے۔ اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارنا شروع کرے، کیونکہ جب انسان ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ رب جو سوکھی زمین پر بارش برسا دیتا ہے، جو اندھی رات کے بعد سورج نکال دیتا ہے، وہی رب آپ کی زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے۔ فقیر کو امیر، بیمار کو تندرست، بے اولاد کو اولاد اور ناکام انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ آج 3 ذوالحج کے اس بابرکت پہلے بدھ میں یہ عمل کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت کہا جاتا ہے، لیکن ناظرین اس چھوٹی سی سورت میں رحمتوں، برکتوں، رزق اور کامیابی کے ایسے خزانے چھپے ہیں جن کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ یہ مبارک سورت آپ کے رزق کی بندش توڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ کاروبار میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر سکتی ہے، یہ گھر سے نظر بد، حسد اور شیطانی اثرات کو دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے گھر میں ایسی خیر و برکت داخل ہوگی کہ تنگ دستی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج 3 ذوالحج پہلے بدھ کے دن آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کوئی عام صورت نہیں، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار نعمتوں، رحمتوں اور خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائی، اور جو شخص محبت اور یقین کے ساتھ اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار پوری توجہ، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یاد رکھیے صرف زبان سے الفاظ دہرانا کافی نہیں ہوتا۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو اپنے دل کو بھی شامل کریں، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں اللہ کے سامنے رکھ دیں، اپنے آنسوں کو مت روکیں، اگر دل بھر آئے تو رونے دیں خود کو، کیونکہ بعض اوقات انسان کے آنسو وہ دعا بن جاتے ہیں جو سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں اور اپنے رب سے مانگتے جائیں۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو رزق مانگے، اگر بیماری ہے تو شفا مانگے، اگر گھر میں جھگڑے ہیں تو سکون مانگے، اگر قرض ہے تو آسانی مانگے، اور اگر دل میں کوئی ایسی حاجت ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتے تو وہ بھی آج اللہ کے سامنے رکھ دے۔ یقین کیجئے یہ وہ بابرکت صورت ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دیتا ہے، روتے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں واپس آ جاتی ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، اور وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں جنہیں انسان ہمیشہ کے لیے بند سمجھ بیٹھتا ہے۔ کئی لوگوں کے رزق میں تنگی صرف ان کے گناہوں، غفلتوں اور روحانی بندشوں کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ گھر میں بے سکونی، بیماری، فاقے، ناکامیاں اور رکاوٹیں بڑھنے لگتی ہیں، لیکن جب بندہ سچے دل سے قرآن کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حالات بدلنا شروع فرما دیتا ہے۔ اور سورہ کوثر کی یہی خاص برکت ہے کہ یہ دل کو سکون دیتی ہے، گھر میں خیر پیدا کرتی ہے، حسد اور نظر بد کے اثرات کو کم کرتی ہے، اور رزق کے دروازے کھولنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس مبارک سورت کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی آسان ہونا شروع ہو جائے گی، ہر بندش ٹوٹنے لگے گی، اور کامیابی آپ کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 41 مرتبہ سورہ کوثر مکمل پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک ایسا عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ پورے دین کی بنیاد ہے، ایمان کی روح ہے، اور ہر مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، وہ مبارک کلمہ جس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ جسے سچے دل سے قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، وہ کلمہ جس نے لاکھوں گناہ گاروں کو نجات دی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیا اور بے شمار پریشان حال لوگوں کی تقدیریں بدل ڈالیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف زبان سے پڑھنے کے الفاظ نہیں
یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا اقرار ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کے دل کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کلمہ طیبہ کو یقین، محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس کے راستوں کی رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کو ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ آج 3 ذوالحج پہلے بدھ میں جب آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے رحمتوں کی بارش نازل ہو سکتی ہے، بے روزگاروں کے لیے روزگار کے راستے بن سکتے ہیں، بے اولاد لوگوں کی جھولیاں بھر سکتی ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور وہ دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں جو برسوں سے آسمان کی طرف اٹھی جا رہی تھی۔ اب توجہ سے سنیے کہ آپ نے یہ کلمہ کیسے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ نے مکمل توجہ، محبت اور یقین کے ساتھ یہ مبارک کلمہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار دل سے محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کلمے کا وزن زمین و آسمان سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کی برکت سے انسان کے دل کے زنگ صاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے۔ کئی لوگ صرف دنیا کے مسائل کے حل کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور کلمہ طیبہ اللہ کے ذکر کا سب سے عظیم خزانہ ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھیں تو اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، یوں محسوس کریں جیسے آپ کا رب آپ کی ہر پکار سن رہا ہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو انہیں مت روکیں، کیونکہ بعض اوقات روتے ہوئے مانگی گئی دعا انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ کئی لوگوں کے دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، رزق رک جاتا ہے، گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور انسان ہر طرف سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن جب وہ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو رحمت کے بند دروازے دوبارہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کیجئے، اگر آج آپ نے اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی خیر و برکت عطا فرما سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ آپ کی پریشانیاں آسانیوں میں بدل سکتی ہیں، مایوسی امید میں بدل سکتی ہے، اور آپ کی تقدیر ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر سکتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مبارک صفاتی ناموں میں سے ایک بہت خاص اور باعظمت نام ہے۔ یہ ایسا نام ہے جسے اللہ والے اپنی دعاؤں میں بار بار پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب انسان ٹوٹے دل کے ساتھ اس نام کو پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، رحمت اور کریمی کا اعلان ہے۔ جب بندہ ذوالجلال کہتا ہے تو گویا اپنے رب کی بڑائی، طاقت اور عظمت کو تسلیم کرتا ہے، اور جب والاکرام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مہربانی اور کرم اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اسم مبارک انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اسے پڑھنے سے دل کا خوف ختم ہوتا ہے، پریشانیاں ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دشمنوں کے شر سے حفاظت ملتی ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس مبارک نام کی برکت سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنتے دیکھی، بند کاروبار چل پڑے، گھر میں سکون واپس آ گیا اور ناممکن دکھائی دینے والی حاجتیں بھی پوری ہو گئیں۔ اب توجہ سے سنیے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار۔ اس طرح آپ نے مکمل یقین، عاجزی اور محبت کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار دل سے محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کریم کو پکار رہے ہیں، وہ رب جو کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ یہ مبارک نام پڑھیں تو جلدی نہ کریں، ہر لفظ کو محسوس کریں، اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارتے جائیں۔ اگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں تو انہیں بہنے دیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کے آنسو ہی اس کی قبولیت کی نشانی بن جاتے ہیں۔ آج 3 ذوالحج پہلے بدھ میں اگر کوئی فقیر بھی یہ 3 اعمال یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ اگر کوئی محتاج بھی یہ عمل اخلاص سے کرے تو اللہ تعالیٰ لینے والے ہاتھوں کو دینے والا بنا سکتا ہے۔
کیونکہ عزت، دولت، رزق، سکون اور کامیابی سب اللہ ہی کے خزانے میں ہیں۔ اور یقین کیجئے جب آپ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، روح کو سکون مل رہا ہے اور رحمت کی ایک عجیب کیفیت آپ کے ارد گرد پھیل رہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس مبارک نام کو پڑھتے ہوئے ان کا جسم کانپ اٹھا، دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اللہ کی رحمت ان کے بہت قریب آ گئی ہو۔ اگر آج آپ کے دل میں بھی عجیب سکون اترنا شروع ہو جائے، اگر آنکھیں نم ہو جائیں، اگر دل نرم پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف رحمت کی نظر فرما دی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ ذوالحج کے اس مبارک دن میں آپ کی قسمت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ اعمال کوئی عام اعمال نہیں، اللہ والوں کے آزمائے ہوئے روحانی خزانے ہیں اور انہی بزرگوں کے طریقے کے مطابق آج آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر ترتیب یاد کر لے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے اور تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، اب اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا دیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خوف، ہر پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ممکن ہے آج کی یہ دعا آپ کی زندگی بدل دے، ممکن ہے آج کے بعد آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے، ممکن ہے برسوں پرانی مشکل آسان ہو جائے اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ آج ہی آپ کے حق میں وہ فیصلہ فرما دے جس کا آپ مدتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، بے اولاد لوگوں کی جھولیاں بھر دے اور ہمارے گھروں کو سکون، رحمت اور برکت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک پیارا نام بھی ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔